बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर पर, जिनके लिए इस कायनात को सजाया गया। छोटी सी बात विद उमर रफ़ीक के साथ आपका होस्ट उमर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है अगेन एक थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है, और एक ऐसी वीडियो है जो मैं बताऊंगा और आप उसको सर्च करेंगे और फिर आप उसको अपनी ज़ात में जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और उसके बारे में यकीनन पढ़ेंगे, आप गूगल करेंगे, प्लीज़ गूगल करेंगे आप और जानेंगे कि ये क्या है, और जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है मज़ीद आप इसके बारे में क्या लर्न कर सकते हैं। तो बात आज हम करेंगे सेल्फ़ अवेयरनेस पे, अपनी ज़ात को जानने के ऊपर आज बात करेंगे। और जनाब, हर वीडियो की तरह मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम बात जो है वो मैं आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ़ करूँगा, और फिर आप उसके बारे में मज़ीद जान के उस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है भाई सेल्फ़ अवेयरनेस का, अपने आप को जानने का। अपने आप को जानने का क्या मतलब है? अपने आप को जानने का मतलब ये है कि आपको पता हो आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी टेम्पटेशंस क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो गिरफ्त में कर सकती हैं, आपकी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर कोई इंसान अपने आप को मुकम्मल जानता है तो ये उसकी सेल्फ़ अवेयरनेस होगी। और ये बहुत अहम है कि आपको अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस मुकम्मल हो, ताकि आपको पता हो कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिलेगा जो सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर बात करता है, और मेरी इस वीडियो का मकसद आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर करना है। और जब आप ये जान जाएंगे कि सेल्फ़ अवेयरनेस क्या है, तो यकीनन आप फिर इसके ऊपर अपने अपने सेल्फ़ की डेवलपमेंट पे जो है वो मज़ीद काम करेंगे। इसकी ज़रूरत क्या है जनाब, सेल्फ़ अवेयरनेस को समझने की, जानने की और अपने आप को समझने की? यानी अब मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि अपने आप को जानने की ज़रूरत क्या है, सेल्फ़ अवेयर होने की ज़रूरत क्या है। जनाब, जब आप सेल्फ़ अवेयर होते हैं, जब आप अपने सेल्फ़ के बारे में अवेयर होते हैं, आप अपने आप के बारे में जानते होते हैं, अपने आप के बारे में आगाह होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में आगाह होते हैं, तो जनाब फिर क्या उससे फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आप फिर अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप अपनी शख्सियत को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यस, दिस इज़ व्हाट आई एम, ये मैं, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी यूनिकनेस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, और मेरे एम्बिशंस ये हैं, मेरे लाइफ गोल्स ये हैं, जो यकीनन शायद मैं समझता हूँ कि कुछ टॉप पे हैं, जो एक आपको ऊपर जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो जो सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो आपको बुनियादी तौर पर हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में, आपको अपनी ज़ात को इंजॉय करने की हेल्प करती है। क्यों? जब आप जान जाते हैं कि हाँ यार, ये मैं हूँ, मैं इस तरह हूँ, कि मेरी ये इंक्लिनेशंस हैं, मेरे ये रुझानात हैं, तो वह यकीनन आप जो हैं अपनी ज़ात को तब एक्सपीरियंस करते हैं। और अपनी ज़ात को जानना जो है वो बहुत एक अहम बात है। एक ऐसे लिटरेचर में हमें बात मिलती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने खुद ही का राज पा लिया, जिसने ख़ुद को पहचाना, उसने दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को पहचाना। क्योंकि हम जो हैं वो अल्लाह ताला की जो है वो एक बड़ी ख़ास क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान का जो पुतला बनाया और उसके अंदर रूह फूंकी, तो अल्लाह ने इसको अपना नायब बनाया। तो नायब जो होता है वो एक कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब हम कहें ये बात कि हम अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो खुदा क्या है और उसका रिप्रेजेंटेटिव की क्या एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं,
اور اگر کسی بندے کو سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے تو پھر بتائیں وہ کیا اپنی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز کو پہچان سکتا ہے. دس از سم تھنگ ریئلی امیزنگ. تو اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ پاجا سراغ زندگی ہے، اپنی خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اس طرح کا شعر ہے کہ اگر زندگی کا سراغ پانا ہے تو اپنے اندر ڈوب جاؤ، اپنے اندر پہلے جانچ لو کہ تم کیا ہو. جب آپ کو اپنے آپ کی شناخت ہو جائے گی تو تب آپ جو ہے وہ دنیا کے مختلف معاملات جو ہیں وہ بڑے آسانی اور خوش اسلوبی سے جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. دراصل سیلف اویئرنیس آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چیزیں ہیں جس پہ میں بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، یہ میرے لوز پوائنٹس ہیں، یہاں پہ جو ہے میں زیادہ نہیں پرفارم کر سکتا. تو جناب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جو آپ کا سیلف اویئرنیس کے کانسیپٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں بہت سا لٹریچر ملتا ہے، کافی لٹریچر اس کے اوپر ملتا ہے، اس کی مختلف ٹائپس بھی ملتی ہیں. تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس کے متعلق شیئر کرتا ہوں اور باقی جو ہے وہ یقیناً آپ ریسرچ کریں گے اور آپ اس کے اوپر جانیں گے. تو ایک ٹائپ ہوتی ہے نان سیلف، یعنی وہ جو میں بھی اپنے بارے میں جانتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی میرے بارے میں جانتے ہیں. جب آپ کچھ چیزیں، کچھ ٹریٹس، کچھ فیلنگز، کچھ ایموشنز جو آپ کے اندر ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ان کو اچھے سے استعمال کر کے اپنے لائف گولز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، جو زندگی کے مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھی پھر آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے نان سیلف. دوسرا ہے ہڈن سیلف. ہڈن سیلف کیا ہے کہ وی نو about ourselves, about our traits, about our abilities, but others don't know. تو ہڈن سیلف جو ہے آپ کا وہ بنیادی طور پر بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں بڑا کچھ انپریڈکٹیبل اچیو کر لیں جو لوگوں کے لیے انپریڈکٹیبل ہو، ان ایکسپیکٹڈ ہو، لیکن آپ اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے اس کو کر گزریں، ان مقاصد کو حاصل کر لیں. تو یہ تو بھائی ان لوگوں کے بارے میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً چھپے رستم ہے، ہڈن سیلف. تھرڈ ہے بلائنڈ سیلف. بلائنڈ سیلف کیا ہے کہ جو دوسرے آپ کے متعلق جانتے ہیں کہ آپ کی کیا ایبلٹیز، اسٹرینتھس ہو سکتی ہیں یا آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور جو آپ ہیں ان ٹیلنٹس اور ان سکلز کے بارے میں آپ کو نہیں اویئرنیس ہوتی کہ میرے میں یہ بھی خوبی ہے. یہ بلائنڈ سیلف جو ہے میرا خیال ہے کوئی لیڈر، کوئی جو کہہ لو کہ زیرک انسان ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، وہ یقیناً آپ کے بارے میں آپ کے اندر سے کچھ ایسے ٹیلنٹس کو نکال سکتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، میں اس کو اس طرح سے استعمال کر لوں. سو جو بلائنڈ سیلف ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے کبھی کبھار نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے ہی خلاف جو ہے استعمال کر لیں، آپ کو بھڑکا کے آپ سے ہی کچھ غلط کام کروا لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہے وہ ویکنیسز ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیں، آپ کو نہیں پتہ ہو. ٹھیک ہے. فورتھ ہے ان نون سیلف. وی ڈونٹ نو اینڈ ادرس ڈونٹ نو، یعنی یہ وہ سیلف ہے جس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ دوسروں کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کون سے ہڈن پوٹینشیلز جو ہیں وہ جمع ہیں. دس از سم تھنگ امیزنگ کہ آپ جان لیں کہ آپ کے اندر کون سے پوٹینشیلز چھپے ہوئے ہیں جو کسی ناگہانی آفت کے ٹائم پہ ہی آپ کے اندر سے نکلیں، نہ دنیا کو پتہ ہو نہ آپ کو پتہ ہو. اس کے علاوہ جو ہم سیلف کانسیپٹ کے اوپر، سیلف اویئرنیس کے اوپر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں انٹرنل سیلف اویئرنیس کا بھی ٹاپک ملتا ہے جب آپ اپنے بارے میں زیادہ بہتر انداز سے جان سکتے ہیں، اور پھر کچھ ایکسٹرنل سیلف اویئرنیس کا بھی کانسیپٹ ملتا ہے جس میں آپ یہ بہتر انداز میں سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. How others view yourself, that is your external self-awareness. مختصر اب اس بات کو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس ویڈیو از جسٹ این انٹروڈکٹری ویڈیو ٹو سیلف اویئرنیس، اور ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر خود ریسرچ کریں گے، جانیں گے. میری ویڈیوز کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ نالج کے ساتھ ان کانٹیکٹ کیا جائے اور آپ جان سکیں کہ جو باتیں مختلف میں بتاتا ہوں
اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں. یہ تو جسٹ آپ کے لیے کہہ لو کہ ایک آپ کو میں ایک جسٹ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ریسرچ کر کے تو اپنے بارے میں اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور آپ کو سیلف اویئرنیس کا مقصد یہ ہے کہ جناب مختصر جو اینڈ کنکلوژن ہے نٹ شل وہ یہ ہے جناب کہ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. جب آپ اپنے آپ کو جان جائیں گے آپ یقین کریں آپ میریکلز کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ اپنی زندگی میں بے تحاشا خوبصورت جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار سے فار ایگزامپل اف آئی ایم ارننگ 30,000 40,000 روپیز اور آپ کہیں کہ یار میں اسٹف نہیں ہوں 30,000 کمانے والا, میں اسٹف نہیں ہوں 25,000 روپیہ کمانے والا, تو یقیناً آپ زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو کریں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کے اپنے بارے میں کہ یار میں 30,000 والا بندہ نہیں ہوں, تو آپ کب کچھ زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ پیسوں کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مس ٹریٹ کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی جناب کہہ لیں کہ مس ٹریٹ کرتا ہے یا آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, آپ کا استحصال کرتا ہے, آپ کی ویکنیسز کو استعمال کرتا ہے, تو آپ اس ٹائم بھی کہیں گے اگر آپ سیلف اویئر ہوں گے کہ جناب میرا سیلف ہے, میری شخصیت ہے, میری کوئی پہچان ہے, تو آپ اس کو شٹ اپ کال دیں گے, آپ اس کو روکیں گے کہ تم مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہو. لیکن جب آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میں اس بندے کو شٹ اپ کال دے سکتا ہوں یا میں اس بندے کو روک سکتا ہوں مزید بڑھنے سے اور مزید میری زندگی کو خراب کرنے کے, تو آپ تو نہیں کر سکتے اس بات کو, آپ روک نہیں سکتے اس بات کو. سو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ایبلٹیز کا, اپنی اسٹرینتھس کا, اپنی ویکنیسز کا, اپنے ایموشنز کا, اپنی فیلنگز کا, اپنے احساسات و جذبات کا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمام کانسیپٹس کو آپ کے سامنے رکھوں جو سیلف اویئرنیس کے اندر آ سکتے ہیں. جب آپ کو اپنے ذات کے بارے میں مکمل آگاہی ہوگی تبھی آپ اس زندگی سے احسن طریقے سے گزر سکتے ہیں. ادروائز لوگ آپ کو کم پے کریں گے, لوگ آپ کو کم پے کریں گے, لوگ آپ کو مس ٹریٹ کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ ناروا رویہ رکھیں گے, لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے, آپ کا استحصال کریں گے, اور لاسٹلی آپ کبھی زندگی میں کچھ اچھا کچھ بڑا اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے آدمی ہیں لیکن آپ دنیا کے حالات کی وجہ سے ایک چھوٹا آدمی بن کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک کامیاب شخصیت بن سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے, لوگ آپ کو جو ہیں وہ ایسے ہی مس ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ مجبور ہیں کہ اپنی ایک چھوٹی سی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ آپ کی ایبلٹیز, آپ کی پرسنالٹیز شاید کچھ اور ڈیزرو کرتی ہیں. آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ اور ڈیزرو کرتی ہے, بہتر ڈیزرو کرتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو ضرور اسٹڈی کریں گے مزید, اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے تاکہ آپ کو مزید خوبصورت آئیڈیاز آپ کی زندگی میں شامل ہوتے رہیں. اسی بات کے ساتھ عمر رفیق, اپنے ہوسٹ عمر رفیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.